السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر ولما شعبے جرمنی کی جانب سے صحت کا پیغام اور پروگرام ہے ہومیو آن لائن، اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امام۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً مسرت ہوگی کہ اب یہ پروگرام آپ ہر مہینے شعبے پاکستان کے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ موصول ہو سکے۔ ہم اس چینل کے اوپر ناظرین کرام آپ کے لیے مختلف موضوعات صحت کے حوالے سے لے کر آئیں گے، اور جہاں پر ہمارے مایہ ناز ملک کے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو بہت ہی مستند اور مفید معلومات آپ تک بہم پہنچائیں گے۔ اور آج کا جو ہمارا پہلا شو ہے، اس میں ہم نے جس موضوع کو رکھا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو جس ہم کووڈ کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، پلس ہومیوپیتھی کی افادیت، اس کا تعارف، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس کے حوالے سے کلیریفیکیشنز ملیں گی آپ کو۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ملک کے مایہ ناز ڈاکٹر موجود ہیں، جو کہ پاکستان بھر میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مختلف جو انٹرنیشنل جرائد ہیں اس میں ان کے لیکچرز، ان کے جو بھی ہومیوپیتھی کے حوالے سے ریسرچ ہے، مٹیریا میڈیکا کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے، درس و تدریس سے یہ وابستہ ہیں، اور مختلف ہمارے آل اوور پاکستان مختلف سیمینارز اور ورکشاپس میں آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بنارس خان آوان صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس شو میں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو سر، اور بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت کیا۔ کچھ میں چاہوں گا کہ آپ ہومیوپیتھی کے حوالے سے جو پروگرام کا آغاز ہے وہیں سے ہم ابتدا کرتے ہیں، تو آپ کچھ فرمائیے سر۔ جی بہت شکریہ۔ میں آپ کی ساری ٹیم کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ ہم ہومیوپیتھی پر بات کر سکیں۔ دیکھیں، یہ ہومیوپیتھی کی جو تاریخ ہے نا، نہایت دلچسپ ہے۔ اس کا تعلق وہاں جاتا ہے جہاں پر طب کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور طب کی تاریخ یہ زمانہ قبل از مسیح سے حکیم بقراط سے شروع ہوتی ہے، اور اس نے دو نظریے دیے تھے علاج کے۔ ایک کو نظریہ بالمثل کہا گیا اور ایک کو نظریہ بالضد کہا گیا۔ اس کے بعد یہ آنے میں نے آج سے کوئی 250 سال پہلے کی بات ہے، جرمن ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر تھا، اس نے یہ نظریہ نئے سرے سے دریافت کیا، جسے ہم علاج بالمثل کہتے ہیں اور جسے ہم ہومیوپیتھک طریقہ علاج کہتے ہیں۔ اصل میں یہ دونوں نظریے حکیم بقراط نے دیے تھے۔ دوسرے جو طب ہیں وہ علاج بالضد پر قائم ہے، اور ہمارا جو ہومیوپیتھی ہم علاج بالمثل پر قائم ہے۔ اب یہ نظریہ بالمثل کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ کہ وہ کہتے ہیں نا، تم ہی نے درد دیا ہے، تم ہی دوا دینا۔ جی، یہ نظریہ یہ ہے کہ وہ شے جو آپ کو کروڈ حالت میں، خام حالت میں بیمار کرتی ہے، اسی کو اگر آپ لطیف تر حالت میں دیتے ہیں مریض کو تو شفا یابی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بالمثل۔ ٹھیک۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، تاہم یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے جس میں کہ انفرادی سطح پر مریض کو فوکس کیا جاتا ہے۔ انفرادی سطح، انڈیویجولائزیشن۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ درد سر کے واسطے سندل لگانا ہے مفید، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ جی، یعنی ہم اس انڈیویجول کی دوا تلاش کرنے میں ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی ارکریزی کرنی پڑتی ہے، اور ہم اس انڈیویجول کی جس کو سر کا درد ہے وہ دوا ڈھونڈتے ہیں، لہٰذا یہ بے ضرر بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے، اور مکمل شفا یابی بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ نظریہ انفرادیت پر قائم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کی یہ بات۔ تو آنےمن جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس نے مختلف تجربات کیے، اور پھر اس نے دعا کو، جس کو میں نے لطیف تر کا لفظ یوز کیا، اس کو ہم ہومیوپیتھی میں پوٹینسی کہتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی پوٹینسی کیا ہوتی ہے؟ پوٹینسی کسی خام دوا کی لطیف تر حالت ہے، اس کو اتنا لطیف کر دیا جاتا ہے کہ وہ بظاہر مالیکولر فارم میں نہیں آتی۔ اور ایک یہ بھی آبجیکشن کیا جاتا ہے کہ اس میں تو کوئی دوا ہی نہیں ہے، جی کہتے ہیں جی آپ خالی پانی بیچ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں،
کیونکہ دیکھیں ہومیوپیتھک نظریہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہومیوپیتھک نظریہ کے مطابق بیماری جو ہے وہ میٹیریل فارم میں نہیں ہے بلکہ ایک ڈائنامک فارم میں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ طے ہو گیا۔ دیکھیے اب اگر بیماری ڈائنامک فارم میں ہے تو لاجک اور اصول یہ بنتا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چیز آئے دعا کی شکل میں وہ بھی ڈائنامک فارم میں ہو۔ ڈائنامک، بالکل۔ اس کو ہم پوٹینسی کہتے ہیں۔ پوٹینسی کا مطلب ہوتا ہے طاقت، پاور۔ تو اس کو ہم اتنا ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں اور خاص جھٹکے دے کر کہ وہ پھر پوٹینسی کی شکل میں آ جاتی ہے۔ لہذا پوٹینسی کی شکل میں وہ اس بیماری وہ جو انڈیویجول ہے اس کے ساتھ جب بالمثل ہوتی ہے، اس کی علامات کے ساتھ، یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے، ہم علامات لیتے ہیں اور ان علامات کو جو دعا کی پروونگ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے پاس میٹیریا میڈیکا ہے جی، جس میں دعائیں پروف کی گئی ہیں اور صحت مند انسانوں پر پروف کی گئی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے، تو وہ اس پر پھر علامات مرتب کی گئی، میٹیریا میڈیکا مرتب کیا گیا۔ ہمارے پاس 3 سے 4 ہزار دعائیں ہیں جو باقاعدہ تندرست انسانوں پر پروف کی گئی۔ اب میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے یہاں پروونگ میں جانور اور چرند پرند اور ایسی چیزیں یوز نہیں ہوتی۔ بالکل۔ زندہ انسانوں پر جب پروونگ ہوتی ہے تو ہمیں ان کے جذبات بھی ملتے ہیں جو کہ جانوروں سے تو ہم نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے۔ ایک دعا ہم نے پروو کہ اس کو بندے کو بہت غصہ آ رہا ہے، اس کو ڈپریشن ہو رہی ہے، اس کو خوفناک خواب آ رہے ہیں، اس کے اندر ڈر خوف پیدا ہو گیا ہے، احساس کمتری پیدا ہو گئی ہے، یہ ان دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ہمارے پاس اس طرح کے مریض آتے ہیں، ہمارے پاس اس طرح کی دعا موجود ہوتی ہے، دونوں چیزیں کوئنسائڈ کرتی ہیں تو علاج بالمثل کے طریقے سے شفا یاب ہوتا ہے۔ بالکل، تو اس کو ہم کہتے ہیں قدرتی طریقہ۔ بالکل بالکل۔ میں یہاں ایک چیز آپ لوگوں کو یہ پلیز بتاتا چلوں کہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے شعب پاکستان کا، اور جو یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ کمنٹس کے سیکشن میں آپ لوگ اپنے سوالات، اپنے مشورے، اپنی جو بھی آ رہا ہے وہ آپ ہمیں بھیجیے تاکہ ہم آنے والی ایپیسوڈس کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں جو آپ کی کنفیوژن ہے، ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج اور جو پیور ہومیوپیتھی ہے وچ از کالڈ کلاسیکل ہومیوپیتھی، وہ آپ تک پہنچائی جائے، جس کو ہم سنگل ریمیڈی بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہماری دواؤں میں یعنی کہ ہومیوپیتھک ادویات میں اسٹیرائڈ شامل ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ میں بھی چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس غلط فہمی کا فار آل ٹائمز ازالہ کیا جا سکے۔ میں آپ کو اپنا کیس بتاتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، ان کو وہ گھٹنوں میں درد تھی، رومیٹزم کے مریض تھے۔ میں نے ایک دوا دی، ہومیوپیتھک دوا، تو میں نے کہا جی 1 ہفتے بعد آنا، اور وہ 24 گھنٹے بعد آ گئے۔ کہنے لگے جی آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی پہلے یہ بتائیے وہ جی درد تو ٹھیک ہو گیا اسی لیے تو میں آیا ہوں، کیا اس میں آپ نے اسٹیرائڈز ڈالے ہوئے تھے؟ میں نے کہا جی آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ کہنے لگے جی 24 گھنٹے میں ہمیں پتہ ہے ہومیوپیتھک دوا تو بہت دیر سے اثر کرتی ہے، تو یہ لازمی کو گڑبڑ ہے جو میرے گھٹنے میں 24 گھنٹوں میں درد یہ مت ہے جی۔ اچھا، تو میں نے کہا جی ٹھیک، دیکھیں میں نے کہا دعا آپ کے پاس موجود ہے نا جو باقی 6 دنوں کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سیدھا جا کر NIH میں لے جائیں، کسی لیب میں جائیں، اس کو ٹیسٹ کریں، مجھ سے کیوں پوچھتے جی؟ اگر خدا نخواستہ میں نے ڈالے ہوئے تو میں یہ تو نہیں کہوں، اس کو چیک کریں، اگر اسٹیرائڈز نکلتے ہیں تو پھر بات کریں۔ تو یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہومیوپیتھک دعائیں دیر سے اثر کرتی ہیں۔ صحیح۔ دیر سے نہیں کرتی۔ دیکھیں یہ اصل میں جسم کا آپ کا ایک آرگنزم ہے، یو کین ناٹ فورس آرگنزم ٹو رن فاسٹ۔ دعا تو جو ہی یہاں پر گئی، ہمارے یہاں ایسا نہیں کہ دعا جائے گی جی 24 گھنٹے معدے میں پہلے ہضم ہوگی، خون کیسا بنے گی، اور پھر نرز میں جائے گی، کیمیکل ریئیکشن ہوگا، اور پھر امیڈیٹلی انسٹنٹلی وہاں سے دعا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے جب یہ دعا ہمارے مساموں کو ٹچ کرتی ہے، ہمارے نروز اینڈنگ کو ٹچ کرتی ہے، کیونکہ یہ نان میٹیریل فارم میں ہے۔ بالکل۔ اور باقی وہ جیسا آپ نے سوال کیا ہے کہ کسی قسم کے کوئی اسٹیرائڈ یوز نہیں ہوتے، ناٹ ایٹ آل، بلکہ دعائیں ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکیوٹ کیسز جیسے ہیں، میں آپ کو جی، ایکیوٹ کیسز میں آپ کا مریض 2 گھنٹے بعد نہیں، 4 گھنٹے بعد نہیں، دوسرے دن ٹھیک ہونا چاہیے۔ کسی کو موشن لگ گئے، دانت میں درد ہو گیا، ہوا لگی، بخار ہو گیا، فوڈ پوائزننگ ہو گئی، تو ہم اس کو 2 مہینے تو نہیں دوڑاتے۔ ایگزیکٹلی۔ اٹ ورکس انسٹنٹینیسلی، فوری رزلٹ دیتی ہے اور دیتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، چونکہ ہم متس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں جو کنفیوژنز ہیں، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی گردے
جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں, گردے فیل ہو جاتے ہیں, گردوں کا جو کام کرنا ہے وہ صحیح نہیں رہتا. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بالکل ایک بے بنیاد اور ہومیوپیتھی پر یہ زیادتی ہے ایسا کہنا. ہمارے ہاں تو امیون سسٹم ڈیولپ کرتی ہے, بعض جگہوں پہ دوسرے سسٹم میں یہ سپریس بھی ہوتے ہیں. ہمارا تو کام ہی ہم جو عرض کرتے ہیں نا کہ یہ قدرتی طریقہ علاج ہے, تو کیوں ہے یہ جا کر خود نہ کسی بیکٹیریا کو, فنگس کو, وائرل کسی کو مارتی نہیں ہے, ڈائریکٹ جا کر کل نہیں کرتی. یہ تو آپ کی امیون سسٹم کو سب پش کرتی ہے اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ خود فائٹ کرو. جب وہ خود فائٹ کرتا ہے تو قدرتی طریقے سے شفا جاؤ. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ قدرتی طریقہ علاج. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. وقت چونکہ ڈاکٹر صاحب بڑا ہمارے پاس کم ہے, اور اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آخری آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی جو ہم کووڈ کے جس دور سے گزر رہے ہیں, تو ایپیڈیمک اور ہومیوپیتھی, یہ اس میں ہومیوپیتھی کا کیا کردار ہے, یہ ذرا آپ مجھے. یہ کووڈ-19 ہے, کل کو 21 آ جائے گا, چاہے 25 30 آ جائے, سو وٹ. یہ ایک لیبل ہے ہمارے حوالے سے, بیماری پر ایک لیبل لگا دیے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کووڈ ہو یا کوئی فلو, برڈ فلو ہو یا ڈینگی وائرس ہو یا کوئی بھی ایپیڈیمک, ہومیوپیتھی کا کردار ہمیشہ مثبت اور افیکٹو رہا ہے. اور اس کی پچھلی 250 سالہ تاریخ آپ دیکھیں, 2000 سن 1918 میں یا اس میں ایک کالرا کی وبا پھیلی تھی. جی بالکل بالکل. اور سٹیٹسٹک موجود ہیں. ہومیوپیتھی کا سکسیس ریٹ پتہ ہے کتنا تھا؟ 98%. جی. اور یہاں بھی کووڈ-19 کے حوالے سے ہماری نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ہے, انہوں نے بھی حکومت سے ریکویسٹ بھی کی کہ انہیں بھی بھرپور موقع دیا جائے. اور میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہومیوپیتھی کو بھی پورا کردار ادا کرنے کا موقع. ہمارے یہاں ایک اور بھی سہولت ہے, ہمارے یہاں پریونٹیو میڈیسن بھی ہیں. جی بڑی امپورٹنٹ ہے یہ. جی بالکل. تاکہ معاشرے میں, سوسائٹی میں جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ یہ دوائیاں باقاعدہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں, اور بہت امکان ہے کہ وہ سارا خاندان اس بیماری کی زد میں آنے سے پہلے ہی بچا رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو آپ کی آمد کا. بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو. اس کے ساتھ ہی ہومیو آن لائن کا جو ہے وقت وہ اپنے اختتام کو پہنچا. شعبے کی یہ کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت و علاج کے متعلق مستند معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے. باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے براہ کرم آپ اپنے علاقے کے جو مستند ڈاکٹرز ہیں ان سے رجوع کیجیے. ان ڈاکٹرز کے پاس مت جائیے جو فارمیسی آؤٹلیٹس میں کاؤنٹر کے اس پار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ لوگ جا کے ان سے دوائیاں لیتے ہیں اور پھر بدنام جو ہے وہ ہومیوپیتھی ہوتی ہے. جب آپ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہومیوپیتھک ادویات کی جو اثر ہے, جو اثر انداز ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی پہ, وہ جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ بہت ہی فاسٹ ریئیکٹ کرتی ہے. یہاں پر میں آپ سے ضرور اس چیز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس سوشل سروس کے لیے شعبے جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسو پارٹنر ڈاکٹر حمید جرنل پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. آئندہ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.